السلام علیکم فرینڈس اینڈ ویورز، میں ہوں آپ کا عبدالباسط۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل قاری عبدالباسط.41۔ امید کرتا ہوں سب فرینڈس اینڈ ویورز آپ سب خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو خوش رکھے۔ میری آج کی ویڈیو کا موضوع ٹائٹل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا جو انہوں نے رب عز و جل سے مانگی، اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک ہدہد پرندے کا واقعہ ہے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں اور اس واقعے کو سنیں۔ یہ قرآن مجید لا ریب کتاب سے ہے۔ اللہ عز و جل سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں یہ واقعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے پر اس کی حمد کرتے ہوئے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے نبوت، بادشاہت اور علم عطا فرما کر مجھ پر کی، اور میرے ماں باپ پر جو احسان کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں بقیہ زندگی میں بھی وہ نیک کام کروں جس پر تیری رضا ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے ان بندوں کے زمرے میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں۔ خاص قرب کے لائق بندوں سے مراد انبیاء اور مرسلین علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا تھی۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آگے ہدہد پرندے اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، وہ بھی سن لیں۔ آیت نمبر 21 اور اس کے بعد والی آیت 22 میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو سفر کر رہے تھے، جس میں چونٹی کا واقعہ آیا، اسی سفر کے دوران پیش آنے والے ایک واقعہ اور بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو یا نہیں دیکھ رہا، وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے، غیر حاضری کی وجہ سے اسے سخت سزا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ سخت سزا سے مراد کہ اس کے پر اکھاڑ کر، یا اس سے اس کے پیاروں سے جدا کر کے، یا اس کے ساتھیوں کو خادم بنا کر، یا اس کو غیر جانوروں کے ساتھ قید کرنے کی صورت میں سزا دینا ہے۔ البتہ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ ہدہد کو سزا دی جائے گی، مگر یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول دلیل میرے پاس لائے جس سے اس کی معذوری ظاہر ہو۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پرندوں کا جائزہ لینے اور ہدہد کے بارے میں دریافت کرنے کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کسی جگہ پر اترتے تو جن و انس اور پرندوں کے لشکر آپ پر سایہ کرتے، یہاں تک کہ جب ہدہد کی جگہ سے انہیں دھوپ پہنچی تو اس طرف دیکھا، وہاں ہدہد موجود نہیں تھا، اس لیے ہدہد کے بارے میں فرمایا کہ ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا گیا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی جگہ کے بارے میں بتا دیتا تھا، کیونکہ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر موجود پانی بھی دیکھ لیتا اور پانی کے قریب یا دور ہونے کے بارے میں جان لیتا۔ جہاں اسے پانی نظر آتا تو وہ اپنی چونچ سے اس جگہ کو کریدنا شروع کر دیتا، پھر جنات آتے اور اس جگہ کو کھود کر پانی نکالتے، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب اس جگہ اترے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پانی کی حاجت ہوئی۔ لشکر والوں نے پانی تلاش کیا لیکن انہیں نہ ملا۔ ہدہد کو دیکھا گیا تھا کہ وہ پانی کے بارے میں بتائے، لیکن ہدہد یہاں موجود نہ تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ہدہد کو یہاں موجود نہیں پاتا۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ سب کو اس واقعہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو دعا حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی
اللہ عز و جل ہم سب کو بھی ایسی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ عز و جل ہم سب کو بھی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔